السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ چلیں ہم اپنی آن لائن کلاسز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے جماعت 2 مارچ 2026۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک نظم شروع کی ہوئی ہے جو وہی نظم آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے میری سائیکل۔ درسی کتاب اور عملی کتاب میں اس کے مشقی سوالات ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب اس سبق سے آپ کیا کیا سیکھیں گے، یعنی کہ اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ آپ کو دراصل ایک تصویر کو دیکھ کر ایک کہانی لکھنی ہے جس سے آپ اپنی خود سے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں گے، کہانی کے کرداروں کو نام دے سکیں گے، کہانی کا مناسب عنوان تجویز کر سکیں گے اور اس کے بعد کہانی سے نتیجہ اخذ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو جو اسکرین پر ایک کہانی تصویر نظر آ رہی ہے وہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے میں آپ کو مثال دیتے ہوئے اس چیز پہ مزید روشنی ڈالوں گی۔ تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے۔ آپ نے اس تصویر میں کیا کیا مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے۔ اس تصویر میں کتنے بچے ہیں، ارد گرد کیا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کو آپ نے پہلے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا بغور مشاہدہ کرنا ہے۔ بارش سے بچنے کے لیے بچوں نے کس چیز کا استعمال کیا ہوا ہے، اور پانی میں پرندے کیا کر رہے ہیں، بادل کیسے دکھائی دے رہے ہیں، کیا سب بچے خوش دکھائی دے رہے ہیں، یا تصویر میں پھول کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے۔ یعنی کہ آپ نے اس تصویر کے بارے میں ہر ایک چیز کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنا ہے، تصویری کہانی۔ اور پھر آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے۔ اچھا، اب جب بھی ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں تو ویسے تو اگر میں آپ کو کوئی مضمون دے دوں، ٹاپک دے دوں، تو آپ اس پہ کہانی لکھ سکتے ہیں، اس کے بھی چند اصول ہوتے ہیں، لیکن تصویری کہانی جو ہوتی ہے اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تصویر کو غور سے دیکھنا ہے، تصویر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ سا بنا لینا ہے اور کہانی میں نظر آنے والے کرداروں کو دیکھنا ہے، ان کی حرکات و سکنات، کون بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اچھل رہا ہے، کہانی کہاں وقوع پذیر ہو رہی ہے، کون سی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں جب ایک خاکہ بنا لیں گے تو آپ نے پھر کہانی لکھنی ہے۔ اور بیٹا، اچھی جو کہانی ہوتی ہے نا، اس کے آخر میں ہمیشہ ایک نتیجہ ضرور ہوتا ہے، ایک سبق ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے آپ کو جس چیز کی مثال دی، تو اس تصویر میں آپ کو بہت سارے بچے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جگہ یعنی کہ سیٹنگ، کہانی ہو کہاں رہی ہے، یہ ایک باغ کا ہے، کہ بارش ہو رہی ہے، منظر جو ہے وہ باغ کا منظر ہے، بارش ہو رہی ہے، سب بچے کھیل رہے ہیں، پرندے پانی میں نہا رہے ہیں، رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، بچے خوش ہیں، مطلب اس طرح کی ساری باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک تصویر میں، ایک سین میں آپ کو یہ تمام باتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا عملی کتاب کا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 61، جو کہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے، اور اپنے کام کی جو تصویر ہے آپ نے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ اور پیارے بچوں، پلیز برائے مہربانی دن تاریخ ضرور لکھیے گا، اور اوپر آن لائن کام کی ہیڈنگ ضرور دیجیے گا۔ ہاں جی، یہ والا صفحہ ہے، اس میں بھی آپ کو 4 تصاویر نظر آ رہی ہیں، مندرجہ ذیل تصویری کہانی مکمل کیجیے۔ اب جیسے میں نے آپ کو اس میں دیا، ایک مثال کے طور دکھایا کہ اس میں ایک تصویر تھی، اس میں تمام بچے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، اسی طرح اس تصویر میں بھی آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے، یعنی کہ ایک سب سے پہلی جو تصویر ہے اس میں درخت پہ ایک کوا بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، دوسری تصویر میں کیا ہے، ایک لومڑی آ گئی ہے، تیسری تصویر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور چوتھی تصویر میں کیا ہے کہ لومڑی کیا سوچ رہی ہے۔ یہ ایک بہت مشہور کہانی ہے، اس کو تھوڑا سا انہوں نے جو اس کا ابتدائی حصہ لکھا ہے، آپ نے اس کہانی کو مکمل کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں بچوں کہ آپ وہ ایک روایتی کہانی ہی لکھیں، آپ اپنی مدد سے اور اپنے جو ہے تخیل کو مزید بروئے کار لاتے ہوئے آپ اس کو کسی اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ انہوں نے شروع کیا، ایک دفعہ ایک کوا کھانے کی کوئی چیز لے کر درخت پر بیٹھا تھا، ایک لومڑی وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے جب کھانے کی چیز کوے کے منہ میں دیکھی تو اس نے سوچا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ لومڑی کیا ہوتی ہے، لومڑی ایک چالاک جانور ہے، کوا کیا تھا، اس نے کیا کیا، اور سارا کچھ۔ تو یہ چھوٹا سا ہی صفحہ ہے جس میں جتنی لائنز ہیں، جتنی سطور ہیں، آپ نے بس اتنی ہی کہانی لکھنی ہے،
ٹھیک ہے میرے بچوں؟ اور آپ کہانی لکھیں، اور آپ کی تحریر بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اور کہانی کے تمام مناظر کی خوبصورت تصویر کشی کرنی ہے، اور کہانی لکھتے وقت آپ لوگوں نے لکھائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ چلیں اب ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، امید ہے آپ اپنا کام بہت محنت سے کریں گے اور اچھی لکھائی میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔